أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم أجرنا من النار آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیات مکمل کی تھیں وہ آیت نمبر 93 تک تھا، اور ہم نے سیدنا شعیب علیہ السلام جو کہ خطیب الانبیاء ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان کا واقعہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ ان کے اندر بھی ایسی برائی پائی جاتی تھی باقی قوموں کی طرح، کہ اللہ نے ان کو بھی کیا کیا، نیست و نابود کر دیا۔ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی آیا۔ کون سا عذاب؟ جو کہ عذاب استحصال تھا، کہ جس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب یہ جو سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان کیے، اس سے ایک ہی چیز ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جو حجت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کی۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے اور جس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکلوڈ ہوا، اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام اس کے بعد بھی جاری رہا، اور یہ روز محشر تک جاری رہے گا۔ آج کی جو آیات ہیں اس کا آغاز بھی اسی سے ہی ہے، اور یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کر کے مشرکین مکہ، اس ٹائم کے مشرکین مکہ اور ہر خاص اور عام کے اوپر جو یہ حکم لگتا ہے، اللہ وہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہ تنبیہ قرآن حکیم میں بار بار آئی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے خیر و عافیت ہے، جو اللہ کا حکم نہیں ماننے گا اس کے لیے خیر و عافیت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جب نبی شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور اس کی ان کو خبر بھی نہیں تھی۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ جو الفاظ یوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان پر خوشحالی آتی ہے، اور اگر انسان کے اوپر اچھی صحت رہتی ہے اور اس کے سارے معاملات خیر و عافیت والے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اب جو یہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ یوز کیے ہیں، مطلب درائی، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں وہ مصیبت یا وہ چیز جو کہ انسان کو فقر اور حاجت کی طرف آ جائے، کہ ایک شخص ہے
اس کے اوپر ایک ایسی چیز طاری ہو جائے کہ وہ اس کو لگے کہ وہ اب فقر میں چلا جائے گا، اور فخر اور مصیبت اس کے اوپر رہے گی۔ اور یہ جو لفظ ہے بالبعثائی، یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو کہ جسمانی تکلیف ہے، کہ اگر انسان کو کوئی بیماری آ جائے یا کوئی بخار ہو جائے یا کسی بھی قسم کے جسمانی امراض میں وہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو برائی اور بدحالی میں رکھا، اور اس لیے رکھا کہ کیا پتہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن جو یہ قوم تھی اس نے ایسا ہرگز نہ کیا۔ پھر اللہ نے جو اس کے برے دن تھے ان کو اچھے دنوں سے بدل دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں آیت نمبر 95 میں، یہ کیا ہے؟ مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفو، کہ ہم نے اس کی، عفو کہتے ہیں مال اور اولاد، کہ ہم نے ان کی اولاد اور مال میں بھی برکت دی۔ ایسا نہیں کیا کہ ان کو خالی دنیاوی فائنینشیل سپورٹ کیا اور ان کی اولاد نہیں بڑھی، ہم نے ان کو دنیا کی دونوں نعمتیں دیں، اس لیے دیں کہ کیا پتہ یہ اللہ کا آپ بھی شکر کر لیں۔ مگر وہ لوگ عاجز نہیں تھے، ان کے اندر غرور اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا جب نبی شعیب علیہ السلام ان کو تنبیہ کرتے تھے یا ان کو بتاتے تھے کہ اپنا پرانا وقت یاد کرو، اللہ نے تمہارا اب نیا وقت بہتر کر دیا، پہلے تم بیمار تھے اب تم صحت مند ہو، پہلے تمہیں تکلیف تھی اب تم سکون کی حالت میں ہو، پہلے تمہیں فقر نے گھیرا ہوا تھا اب تمہیں مال اور اولاد کی برکت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی تنگ تھے، پھر انہوں نے بھی راحت دیکھی، تو یہ تو ایک زندگی کا سائیکل ہے جو کہ ایسے چلتا ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ کہ جب ان پہ سختیاں آئیں وہ تب بھی عاجز نہیں تھے، اور جب ان پر راحت اور مال آیا وہ تب بھی جو ان سے شکر گزاری نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ہم نے ان کے اوپر ایسے ان کو پکڑ لیا کہ ان کو پتہ، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جس طرح سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مزہ چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے، کہ یہاں تک کہ ان کو بڑا عذاب آ پہنچے۔ یہ جس طرح آخری آیت آئی ہے نا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں کہتے ہیں کہ جو عذاب استحصال ہے، مطلب جس کے بعد ہر چیز نیگیٹو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مطلب زیرو ہو جائے گی، وہ ان کو آ پکڑے گا جب یہ بالکل ہی کیا ہو جائیں گے، مطلب حق اور اس سے دور ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دو آیات ہیں اس میں دو سائیکل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ایک سائیکل کیا ہے کہ انسان کو غم بھی آ سکتا ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے، اور خوشحالی بھی آ سکتی ہے، اور ہر معاملے میں جو ایک مومن ہے اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے اور ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ دو چیزیں جس شخص میں یہ دو ایلیمنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، تقوی کے علاوہ، اللہ سے خوف کے علاوہ، اس کے لیے انشاءاللہ خیر و عافیت ہی ہے۔ جو اس کا دامن چھوڑے گا اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص تکلیف میں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، اور صبر سے اس تکلیف کو گزارو اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اگر انسان یہ عام کام کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ نے تم کو مال دے دیا ہے، تمہیں خوشحالی دے دی ہے، تمہیں اولاد دے دی ہے، تمہیں اچھی صحت دے دی ہے، تو اس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، بجائے یہ کہنے کے کہ یہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ تو میرے اعمال کی وجہ سے ہے، اگر مجھے نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ تو اس طرح کا طرز عمل جون سا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومن جون سا ہے وہ ہمیشہ عاجز رہتا ہے اور صبر اور شکر کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے، یہ مومن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کے جو لفظ ہیں وہ مومن کے لیے ہیں، کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں چیزوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنی بھی قومیں گزری ہم نے پڑھی،
مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے مخصوص دن جس پہ انہوں نے، جس پہ اہ، یہ اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب اترا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھیں قومیں؟ یہ وہ قومیں تھیں جو کہ ان دونوں چیزوں سے دور تھیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک مومن کا طرز عمل ان دو آیات سے کیا ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ کے ساتھ صبر بھی کرے اپنے معاملات میں اگر کوئی تکلیف آ جائے، اور جب اللہ اسے خوشی دے تو وہ کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ یہ نہ ہو کہ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا پھرے، ہوائی فائرنگ کرے، فیس بک پہ اسٹیٹس ہی لگائی جائے، ٹھیک ہے، مطلب وہ سمجھے کہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو اس کا عمل ایسا ہو جائے کہ اس کو لگے کہ نہیں، یہ سارا میری وجہ سے ہوا ہے۔ کسی نے نئی گاڑی لی، اللہ نے اس کو خوشی دی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر مطلب تحمل کا مظاہرہ کرے، اس کی بجائے وہ بے شک اس کی ایک بڑی بڑی تصویریں لگانی شروع کر دے اور اس کو اس طرح پکچر کرے کہ کیا بات ہے، اور لوگوں کو مطلب لوگوں میں شیخی بگاڑے۔ ایک مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج، ملال، غم اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اب ایک مومن کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، وہ کوئی بھی تکلیف ہو، ہم نے یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی تھی، کہ اس کو آگے سے کیا کہنا چاہیے، کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اے اللہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس کا بہتر نعم و بدل عطا فرما۔ وہ بے شک آپ کا گھٹنا کہیں لگے، یا آپ کو کسی کے الفاظوں سے تکلیف پہنچے، یا آپ کے ساتھ کسی مال کا نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، غرض کہنے کا یہ ہے کہ جو مومن ہے، مومن جو اللہ کا بندہ ہے، وہ اس دامن کو بالکل نہیں چھوڑتا، وہ اس سے باہر بالکل نہیں چھوڑتا، وہ ایک جھکے ہوئے درخت کی طرح رہتا ہے، وہ کبھی بھی اکڑ کا مظاہرہ نہیں کرتا، جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہاں کیا۔ اسی طرح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی سی ہے، اور اس شاخ جیسی ہے جو کہ ہوا سے جھک جاتی ہے اور کبھی برابر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت جیسی ہے، جو کہ تنا اور سیدھا کھڑا رہتا ہے اور جھکتا نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جس طرح کے بھی معاملات ہوں، ہمیں اس میں عاجزی، انکساری، صبر اور شکر اس کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر مطلب بے شک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بے شک ہم جو کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی شاخ اور ایک ایسا ایلیمنٹ آپ کے اندر ایڈ آن ہو جائے گا جو کہ مومن کی صفات نہیں رہیں گی۔ پھر یہ تکبر کا ایلیمنٹ انسان میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کسی طرح سے بھی شیطان پھر اس میں ہیلپ کرتا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ سے ہمیشہ اس چیز کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ انسان کو عاجز رکھے، اللہ انسان کو صبر جیسی نعمت سے، صبر جیسی دولت سے مالا مال کرے۔ جس شخص میں یا جس قوم میں دنیا میں صبر جیسے ایلیمنٹ آ جائے گا، اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ ترمذی کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، کہ کچھ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، کچھ طلب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تھا ان کو دے دیا، اور انہوں نے پھر مانگا، اور پھر مطلب آپ نے آگے سے کہا کہ میرے پاس جو مال ہے میں اس کو چھپاتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں، اور اللہ کے سامنے جو غنی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کو وہ چیز پسند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سامنے اگر انسان مطلب اگر اللہ کی راہ میں دینا چاہے تو اللہ کو وہ چیز پسند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے صبر کی توفیق مانگے گا، اللہ اسے صبر کی توفیق عطا کریں گے، اور کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی، کہ اگر اللہ نے کسی کو صبر کی توفیق دے دی تو اس سے بہتر اور بہترین چیز دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ان دو آیات سے ہمیں یہی چیز سیکھنی ہے کہ انسان ہر ٹائم جون سا ہے آزمائش میں رہتا ہے، اور آزمائش کو بخوبی انجام دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور شکر کا جو دامن ہے اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، اور اگر انسان میں کوئی تکبر یا کوئی ایسی چیز آ جائے
تو فوراً ہم رجوع کریں اللہ سے. ٹھیک ہے. اگلی جو آیات ہیں وہ بھی مورل سب اسی کے بارے میں ہیں. اب آپ دیکھیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو تکذیب کی، تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی قومیں گزری ہیں پیچھے، جتنی بستیاں گزری ہیں، اگر یہ ہم پر ایمان لے آتے تو جو چیز اللہ نے ان کو دی تھی وہ ان کے لیے نعمت بن جاتی اور اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. لیکن یہ جتنی قومیں ہم نے پڑھی ہیں، قوم شعیب، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح، قوم سمود، ٹھیک ہے، ان سب نے یہ کام ہرگز نہیں کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا من اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. یہ سیم آیت ہے جو سورۃ الاعراف کے شروع میں بھی آئی تھی، کہ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں. مطلب کہ یہ بے فکر ہو گئے تھے کہ اللہ کی ہم نافرمانی کریں گے تو ہم بچ جائیں گے. اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ آگے، اب جو مشرکین مکہ ہیں، یہ ہر خاص و عام ہے، اس کو ڈرا رہے ہیں. یہ جو اگلی دو آیات ہیں اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں او امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحى وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونتبع على قلوبہم فہم لا يسمعون. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دوپہر آ پڑے جس وقت وہ اپنے لا یعنی قصور میں مشغول ہو. مطلب وہ ایک شخص اپنے کاموں میں مشغول ہے یا رات کو سویا ہوا ہے اور اس کو اللہ کی فکر ہی نہیں ہے. تو مطلب ان کو اس چیز کا ڈر نہیں تھا کہ مطلب یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. ہاں تو کیا اللہ کے اس پکڑ سے یہ بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہے اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں اور ان زمین پر رہنے والوں کے بعد جو زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں، کیا ان واقعات مذکورہ سے ان کو یہ بات نہیں پتہ لگتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو بھی ہلاک کر دیں، اور ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں خوف اور ڈر سنا رہے ہیں. دیکھیں، مکی دور مکمل ہو گیا، اللہ مشرکین مکہ کو مسلسل خوف اور ڈر سناتا رہا، عذاب نہیں لایا. اتنا صبر ہے. یہ دیکھیں جو ترمذی کی حدیث تھی کہ صبر کی جو توفیق ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنے الحمدللہ سے صابر ہیں کہ ان مشرکین مکہ کو 13 سال بعد جب کہ صرف 26 لوگ مسلمان ہوئے، پھر بھی ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، ان کو مہلت ہی دی. اللہ اتنا غفور الرحیم. اور پھر بھی یہاں ڈر سنایا. اب یہاں بھی یہی بتایا کہ ہم نے لوگوں کو اتنی مطلب مال اور اولاد اور چیزوں سے نوازا. کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا تھا، کوئی بہت قوی تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا تھے؟ عاجز نہیں تھے، اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے. کوئی قافلے لوٹتا تھا تو کوئی LGBTQ والی بیماری میں پڑا ہوا تھا، تو کوئی اللہ کو نہیں مانتا تھا، کوئی پیغمبروں کو قتل کرتا تھا. اسی چیز کے اندر ساری اقوام جو ان سی تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں. اب دیکھیں کہ جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جب وہ مسلمان ہوئی تو اللہ نے ان کو ساری برکتیں دیں، اللہ نے ان کو ساری نعمتوں سے نوازا. جو جیوز تھے، یہودی تھے، بنی اسرائیل تھی، اللہ نے ان کو بھی ساری نعمتوں سے نوازا. لیکن جب جب ناشکرے ہوئے اور عاجزی اور انکساری اور ان چیزوں سے دور ہٹے، تقوی سے، تو پھر اللہ نے ان قوموں کو نیست و نبود کیا. کسی کو اس کے منصب سے ہٹایا اور کسی کو دنیا سے ختم کر دیا. تو یہ چیز مسلمانوں کے لیے
سیکھنے کی. اگر آپ میتھمیٹیکل ایکویشن دیکھیں تو جو ایمان تقوی ہے، اگر کسی کے پاس تقوی اور ایمان ہے تو اللہ اس کو برکات دے گا، اور اگر کسی کے پاس کفر ہے تو اللہ اس کو عذاب دے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس سے بے فکر نہیں رہتا. وہ اطاعت الہی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فاجر نہیں ہوتا، اور مطلب اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی اس کے اندر خوف خدا رہتا ہے، تقوی رہتا ہے. اللہ ہمیں سب کو، ہم سب کو اس تقوی جیسی نعمت اور صبر جیسی نعمت سے نوازے. اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو اللہ اس میں میری گرفت نہ فرمائے. اللہ آپ سب کو اس کا اجر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.